قابل احترام کراچی پریس کلب کے صحافی دوستو، السلام علیکم۔ میرے ساتھ نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ ممتاز دھروی صاحب، GSN محاذ کے مرکزی جنرل سیکریٹری عابد حسین حیدری، ڈپٹی سیکریٹری عبدالغفار میرجت، کراچی کے عہدیدار صاحبان اور مرکزی کمیٹی کے ممبر شوکت سورو صاحب، سلیم حاجانو، GSN فیڈریشن کے چیف آرگنائزر ماجد حسین بھٹو اور ہمارے کچھ ساتھی وہ سب یہاں شریک ہیں۔ آج ملک اور بالخصوص ساؤتھ ایشیا کی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اس پہ GSN محاذ یہ فیصلہ کیا تھا کہ بالخصوص ملک کی حکمران جو بھی اسلام آباد میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عدلیہ، میڈیا اور بنیادی انسانی حقوق کی پائمالی کیسے کی جائے۔ یہ آمروں نے بھی کی ہے اور جو نام نہاد سویلین گورنمنٹس ہیں وہ بھی کر رہی ہیں۔ ایک طرف عدلیہ کو اپنے مرضی سے ایک سلیکٹڈ جوڈیشری پاکستان میں بنائی جا رہی ہے، تو اس کا بڑا رول فاروق نسیم اور عمران اور ان کی ساری مافیا کا ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کے سارے وکلا احتجاج پہ ہے، آپ کی پریس کلب کے باہر بھی وکلا بیٹھے۔ اور دوسری طرف میڈیا، وہ میڈیا جو مسلسل ملک بننے سے اب تک لڑتا رہا ہے، وہ حکمرانوں کو پسند نہیں ہے کہ وہ میڈیا جس میں عوام کی حقیقی تصویر آئے، اور دنیا جتنی بھی تیزی سے انسانی آزادیوں کا احترام کرتی جا رہی ہے پاکستان میں، اسی طریقے سے عدلیہ، بنیادی انسانی حقوق کی پائمالی اور کنٹرولڈ میڈیا کی طرف ملک اور حکمران گامزن ہے۔ ہم عدلیہ کو کنٹرول کرنا اور میڈیا اور عدلیہ کو مفلوج بنانا، اس روش کی عمران سرکار کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک کے قانون دانوں، وکلا اور ساری میڈیا برادری کے ساتھ ہم GSN محاذ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ان کی ساری جدوجہد میں مذمت کرتے ہیں PTI سرکار کے اس پالیسی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ روز کا معمول ہے۔ لا قانونیت اور گنڈا راج کو تو ملک کے حکمران اور سندھ کے حکمران کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، مگر کنٹرول یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم جیسے پرامن سیاسی ورکروں اور کارکنوں کو جیلوں کے حوالے کرنے سے لے کر جھوٹے مقدمات اور ہمارے اوپر دہشت گردی کے کیس بنا کر 4 شیڈول میں ملک سمیت ساری GSN محاذ کی قیادت کا نام ڈالا گیا ہے۔ 4 شیڈول میں ہماری پراپرٹی وہ منجمد کی گئی ہے، ہمارے پاسپورٹ، لائسنس، بینک اکاؤنٹس، یہاں تک کہ ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم گھروں سے نکلیں تو SHO سے پرمیشن لے کے نکلیں، ایجنسیوں کو بتا کے نکلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو سیاست جو پرامن سیاست اور لوگوں کی خدمت کی سیاست ہے، وہ حکمرانوں کو پسند نہیں ہے، آزاد میڈیا پسند نہیں ہے، اور با اختیار آئین اور قانون کے مطابق چلنے کے لیے عدلیہ قبول نہیں۔ یہ روش بتا رہی ہے کہ انتہا پسندی اور غیر جمہوری سوچ وہ عمران سرکار اور مراد شاہ کی سرکار نہیں، یہاں زرداری مافیا ڈیموکریسی دے رہی ہے کہ سندھ کے لوگوں کو کوئی حقیقی جمہوریت اور ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن کرے نہیں۔ عمران سرکار ملک کے اندر وہ کالے قانون بنا رہے ہیں جس سے ہر لحاظ سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو۔ مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھلے ہماری سیاسی موومنٹ پہ اور ہماری انسانی آزادیوں کو اگر آپ سلیب کرنا چاہ رہے ہیں تو
کوئی کالا قانون تمہارا قبول نہیں ہے. جی ایس محاذ کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرامن سیاسی اور قومی اور جمہوری جدوجہد اپنی جاری رکھیں. دوسری اہم بات کہ پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر عورتوں سے اپنی آزادی چھینی جا رہی ہے. وہاں کابل میں کھلے عام طالبان کی شریعت نافذ ہے اور یہاں پاکستان میں طالبان کی بغیر اعلان کے لیے شریعت نافذ کی گئی ہے اور عورتوں کو جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کی آزادی چھینی جا رہی ہے. تو یہ جدید معاشرہ نہیں ہے. مجھے تو آج تعجب ہوا ہے کہ پاکستان کے علماء نے کہا ہے کہ آنے والا جمعہ ہم جمعۃ الحیا کر کے منائیں گے. نہیں حکمرانوں کو حیا ہے, نہیں نام نہاد ملاؤں کو کوئی حیا آ رہی ہے. تو حیا کی کمی ہے. ایک صدی ہونے والی ہے ریاست کو حیا اور شرم کی کمی ہے, اخلاقیات کی کمی ہے. یہ ذہنیت ہے ملک کے علماء کی, یہ ذہنیت ہے نام نہاد پیغمبر خدا کے نقطۂ نظر مدینے کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا عامر اور عورتوں انسانی آزادیوں کے خلاف نفرت رکھنے والا عمران خان, یہ ان کی سوچ ہے. اس سوچ کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم جی ایس محاذ کی جانب سے کابل میں طالبان کی نافذ کی شریعت کی مذمت کرتے ہیں کہ آپ انسانی آزادیوں کو پہ بندش لگائیں اور عورتوں کی موومنٹ پہ بندش لگائیں اور کہیں کہ طالبان کی شریعت نافذ کر رہے ہیں. یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8 نکاتی فارمولے اور موومنٹس کے نکات پر, ویسے تو جی ایس محاذ سندھ کے مشترکہ قوم پرستوں کا پلیٹ فارم, سندھ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ بحریہ ٹاؤن, میگا ہاؤسنگ اسکیم میں BH ASF سٹی یا جو بھی منصوبے جو سندھ کے لوگوں کی حق کے حکمرانی کے خلاف بنائے جا رہے ہیں, جو ہماری ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے, ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جو بھی رہائشی منصوبے ہیں, ان کے خلاف ہماری مشترکہ جدوجہد سندھ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ چل رہی ہے, جس کا جی ایس محاذ حصہ ہے. مگر آج کے دن جب میں آپ سے یہاں اور ہماری دوسری قیادت مخاطب ہیں, تو آج ہم نے تھرپارکر سے لے کر 31 اگست تک مسلسل تھرپارکر, عمرکوٹ, میر پرخاس, ٹنڈو الہیار, ٹنڈو محمد خان, بدین تک ہم نے ایک موومنٹ لانچ کی ہوئی ہے کہ پنجاب غیر قانونی طور پر, یہ بات طے ہے کہ اسلام آباد میں جو حکومت آئے گی وہ سندھ کے وسائل لوٹے گی. وہ وسائل جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں, وہ وسائل جو ہمارے مالی وسائل ہیں, وہ تو پنجاب اور پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ ملک بننے سے اب تک لوٹ رہی ہے. مگر آج اس لوٹ مار کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جو وسائل کی دولت سے مالا مال سندھ کے لوگ اور سرزمین ہے, وہ بھوک اور افلاس کا شکار. کھربوں روپے وفاد یہاں سے لوٹتا ہے, کراچی سے لے کر کشمیر تک نہیں کوئی معاشی پیکیج, نہیں کوئی ڈیولپمنٹ کا پیکیج. عمران سرکار سے لے کر جو حکومتیں آئی ہیں ان کا فارمولہ ہے کہ کراچی سے کشمیر تک ہمارے ٹیکسز, ہمارے وسائل, ہمارا تیل اور گیس لوٹے, کوئلہ لوٹے, جو کچھ ہے وہ لوٹتے رہے مگر ہمیں کچھ نہ دیں, اور ہمیں دیں تو بدبخت آصف زرداری کی صورت میں کرپٹ مافیا دیں جو ساری سندھ کو بیچ رہے ہیں, جس کا احتساب نہیں, جسے کلین چٹ ہے کہ کرپشن کرو اور اس کرپشن میں ساری فیڈرل گورنمنٹ ملوث ہے. اور دوسری طرف سے یہ حالت ہے کہ کراچی سے لے کر کشمیر تک گڈو باراج جو پہلا براج ہے اریگیشن
اسٹیشن کا وہاں سے لے کر کوٹلی براج تک لوگوں کو زراعت اور پینے کا پانی ملے. کراچی شہر سے لے کر حیدرآباد، سکھر، ٹھٹو، پدیم، تھر تک پینے کے پانی نہیں. یہ سیزن چاول لگانے کی ہے، چاول سندھ میں کاشت نہیں ہو پا رہے. یہ سیزن کاٹن لگانے کی تھی، وہ کاٹن اس وجہ سے بہتر وہ بمپر کراپ نہیں ہو سکا ہے کہ کاٹن ایریا میں لیفٹ بینک میں پانی نہیں دیا ہے. 15 دن تک بارہ بندی چل رہی ہے سارے کناروں میں، اور لوگوں کو پینے کا پانی تک نہیں. ایگریکلچر تو نہیں، ہماری ایگریکلچر ریاست بہتر کر رہی ہے، نہیں صنعت بہتر کر رہی ہے، نہیں ہماری سماجی اور معاشی حالت بہتر کر رہی ہے. بہتر ان کو یہ کرنا ہے کہ اس معاشی طور پر تباہ سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ کے بجائے لاقانونیت اور گنڈا راج، اس گنڈا راج کے خلاف کہ پنجاب پانی لوٹ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ ملک کی عدلیہ اسے سندھ بلوچستان کے لوگوں کے پی آئی، سوئی سدرنگیز، آئی بی، ایف آئی اے کے لوگ پسند نہیں ہیں، جن کو 15 سال ہو گئے ہیں مشیر عالم کی تعصب پرست عدالت اور سپریم کورٹ نے نوکریوں سے فارغ کر لیا. مگر آزاد تو یہ ہے کہ 50 لاکھ غیر قانونی لوگ ایف آئی اے ملک کی ایجنسی کہہ رہی ہے کہ ان کے این آئی سی بنے ہیں. 2 افسران کو جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ساری ناظرہ اور وفاق کی سرکار ملوث ہے. آپ 50 لاکھ افغانی، یہ عجیب تماشا ہے ملک کا کہ جب پاکستان بن رہا تھا 47 میں، تب بھی پنجاب کے لوگ ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجرین کو کہہ رہے تھے پاکستان اگیسی. جب افغان وار چل رہی تھی تو جنرل ضیاء کے دور میں بھی سارے افغانیوں کو سندھ کی طرف منتقل کر دیا گیا اور کراچی میں افغانیوں کا گڑھ بنا دیا گیا. اب تو افغانی پولیس کو مار رہے ہیں، M9 پہ قبضہ کر کے سارا سپر ہائی وے بند کر رہے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کر رہے، ہمارے اوپر دہشت گردی کے کیس لگا رہے ہیں. کوٹڑی اور کراچی اور ملیر کے اندر سرعام پولیس پہ تشدد ہو رہا ہے، غیر ملکی افغانی ملوث سے اسے نہیں نکالتے. سپریم کورٹ کراچی ٹارگیٹ کلنگ کیس میں کہہ رہی ہے کہ سندھ کی معیشت اور امن امان کی تباہی ہو رہی ہے افغانیوں کی وجہ سے، ان کو نکالو. نہ سندھ حکومت نہ فیڈرل گورنمنٹ جسے مرکزی سرکار کہتے ہیں کسی غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی جسٹس گلزار کی عدالت امتیاز فاروقی صاحب جو ڈی جی کراچی کے انچارج ہیں ایف آئی او کی، ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس پہ عدالت 100 ووٹوں نہیں لے رہی ہے. 100 ووٹوں کس پہ لے رہی ہے کہ لوگوں کو بے روزگار کرو. ان کا وجہ ان کی ہے کہ ان کا طالب وہ صنعت فائد ہے. سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بوجھ ہے، ہمارے وسائل لوٹو، تب بوجھ آپ کو نہیں ہو رہا ہے. ابھی دریائے سندھ کا پانی نہیں دے رہے ہو مگر ہماری گیس لوٹ رہے ہو، بجلی ہماری لوٹ رہے ہو، خزانہ اور سمندر ہمارا لوٹ رہے ہو. مگر سندھ کے لوگ جو فیڈرل گورنمنٹ میں جابز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ برڈن ہے. 50 لاکھ افغانی برڈن نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ سندھ میں بیٹھے. ایک فارمولہ ہے پنجاب کا، وہ فارمولوں کا نام یہ ہے کہ خوشحال پنجاب برباد سندھ. تو 47 سے بھی پاکستان اگیسی، افغانیوں کے لیے بھی پاکستان اگیسی. اب دوسرے 15 اگست سے مسلسل افغانی چمن اور تورخم بارڈر سے کراچی کا رخ کر رہے ہیں. اسے روکنے کے لیے ملک کی حکومت تیار نہیں. 7 لاکھ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بٹھائیں گے بارڈر پہ، مگر 7 لاکھ سے پہلے 10 لاکھ پہنچ گئے ابھی تک. جب امریکیوں نے کابل ایئرپورٹ سے 1 لاکھ سے لگ بھگ لوگ نکالے ہیں تو باقی تو بارڈر کھلے پڑے ہیں. وہ بارڈر تو طالبان کے حوالے. آپ کا ٹریڈ بھی چل رہا ہے اور لوگوں کے سمندر کا فلو بھی چل رہا ہے. ان ساروں کا راستہ سندھ ہے. کہاں ہے ملکی ادارے جو ان کو روکیں کہ غیر ملکی کیوں آ رہے ہیں؟ تاجکستان
چھوڑ نہیں رہا ہے، کیونکہ تاجکی جو فارسی پرشن ہے اور تاجک لوگ ہیں وہ تو ایک نیشن ہے، مگر تاجکستان چھوڑ نہیں رہا ہے۔ اس میں افغانی ازبکوں کو ازبکستان نہیں چھوڑ رہا ہے، ترکمانستان کو نہیں چھوڑ رہا، ایرانی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو یتیم خانے کے بھی کچھ آداب ہیں، سندھ یتیم خانے سے بھی آپ لوگوں نے بھیانک بنا دیا۔ ہم غیر ملکیوں کو نکالنے اور افغان لوگوں کو اپنے ملک بسانے، سندھ کے وسائل کی لوٹ مار، دریائے سندھ پہ قبضہ، ہمارے اوپر دہشت گردی کے نظام کے جھوٹے مقدمے درج کرنا، ہماری سیاسی موومنٹ اور عدلیہ اور میڈیا پہ بندش لگانے کے خلاف جی ایس این محاذ نے آج سے مٹھی سے لے کر 7 اضلاع میں ہم نے موومنٹ شروع کی۔ ساری سندھ کے اندر آل پارٹیز کانفرنس، قانون کی حکمرانی کی بحالی کے لیے جدوجہد اور غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے دھرنے، آل پارٹیز کانفرنس، ہر اضلاع میں بھوک ہڑتالیں، یہ ہماری جاری رہی۔ اور دوسرا اہم معاملہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جعلی ڈومیسائل اور 50 لاکھ لوگوں کو جعلی NIC کارڈ دینے کا جو مرحلہ ہے، اسے تو سب سے پہلے سندھ حکومت کو لسٹ مانگ کر جو غیر ملکی ہیں ان کی پراپرٹی ضبط کرتی، اور IB سندھ اور DG رینجرز کو کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو ایک کیمپ میں بٹھاؤ، 50 لاکھ لوگ جو کراچی میں رہ رہے ہیں وہ انتظام نہ کیے ہیں، مگر ان کے خلاف ہم عوامی جدوجہد جاری رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں ہم جو جعلی ڈومیسائل کا کیس چل رہا ہے اس میں بھی نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ ممتاز گروہی صاحب شامل ہیں، اور جی ایس این محاذ کے جنرل سیکرٹری عابد حسین حیدری صاحب یہ اس میں شامل ہیں۔ ہم جعلی ڈومیسائل اور NIC کے خلاف عدالتوں کے میدان سے لے کر سندھ ہائی کورٹ میں چلتے ہوئے کیسوں کو قانون دانوں کے ذریعے فیس کریں گے اور روڈوں پہ بھی جدوجہد کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے جو بھیانک کھیل، اور میں یہ ثبوت کے ساتھ آج میڈیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کشمیر کے وزیر اعظم سردار یعقوب خان کے بھتیجے افسر امان خان کشمیری کا 2012 اور 13 میں جعلی ڈومیسائل بنا کر ان کو کراچی میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ 2 لگا دیا گیا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کشمیریوں کو آپ ووٹ دینے کا یا حق نہیں دے رہے ہیں تو ان کو مستقل سٹیزن کا حق کراچی میں کس نے دیا؟ جو لوگ پنجاب کے ہیں وہ ڈومیسائل بنا کر، کشمیر کے لوگ ڈومیسائل بنا کر وہ یہاں بیٹھ جائیں اور ہماری نوکریوں پہ آئیں۔ مقامی لوگوں کو تو آپ نہیں نوکریاں دے رہے ہیں، نہیں سندھی بولنے والوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، اردو بولنے والوں کو، بلکہ نیشنل کمپنی اداروں میں، باہر کے لوگ صنعتی علاقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں افغانی صنعتی علاقوں میں سندھیوں سے لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ سندھ حکومت کے محکمے اس میں کشمیریوں کو عمار خان سردار یعقوب کا بھتیجا ہے، آپ اسے 17 گریڈ کا آفیسر بنا۔ یہ سندھ لوٹ کا مال سمجھ کر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو طاقت اور حکمران چلا رہے ہیں۔ ہم ان جعلی ڈومیسائل اور NIC کے خلاف، دریائے سندھ پہ قبضے کے خلاف، غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالنے کے خلاف مشترکہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور میں پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے، MPA صاحبان، GDA میں بیٹھے ہوئے لوگ جو سندھ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، MQM میں کوئی باضمیر لوگ جو سندھ کو اپنی ماں سمجھ رہا ہے، اور PTI میں کوئی غیرت مند کو شریف آدمی جو سندھ کو اپنی ماں سمجھ رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ اسمبلی میں قرارداد لائیں کہ باہر کے آئے ہوئے لوگوں کے ڈومیسائل رد کریں اور PR اور غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے قانون سازی بھی کریں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات بھی کریں۔ باقی تو پیپلز پارٹی کے آپ نے ترقیاتی منصوبے بھی دیکھ لیے ہیں۔ ابھی تعلیم کی تباہی
CM ہاؤس اور IG ہاؤس کی رشوت خوری آپ نے کرونا کے دوران تو آپ نے دیکھی. تعلیم کی تباہی، معیشت کی تباہی، زراعت کی تباہی، شہروں کی تباہی، یہ پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. تعلیمی ادارے وہ SOPs کے بنیاد پہ کھول نہیں سکتے. تمہارا سب جرم چلے مگر تعلیمی ادارے نہ چلے. ہمارا مطالبہ ہے کہ امیڈیٹلی کرونا کی ویکسین سب لوگوں کو کروا کے پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک یونیورسٹیاں سب کھولی جائیں. آپ کی مہربانی. یہ بتائیے گا آج SPM کے جو کنوینر ہے جو کام کی ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ سلسلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں، جعلی ووٹ راج کیا ہوا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اندرون سندھ سے نائے لوگ ہیں ان کو لا کے کراچی میں افغان کر دیا گیا ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کے جو آپ کی یہ محاذ ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسا میکینزم بنائے گی جس پہ احتجاج کیا جائے کیونکہ تمام چیزیں جو ہے وہ تو کسی نے کچھ چیزیں آپ کے جو مطالبات ہیں وہ سیم ہیں. میں عرض کروں کہ اللہ خالد مقبول صدیقی کو تعصب اور نفرت کی سیاست سے پاک رکھے. میں ان کے لیے دعا کروں. ہمارا عرض یہ ہے کہ عمر کوٹ کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں نہ آئیں، نیو یارک اور واشنگٹن کے لوگ یہ کہیں کہ نیو جرسی کے لوگ یہاں نہ آئیں. وہ تو ایک وفاق ہے مگر یہ ہمارا تاریخی کیپٹل ہے. یہ کوئی دلی اور UP سے زمین کا ٹکڑا کوئی کاٹ کے یہاں نہیں لائے. اردو بولنے والے سرزمین سندھ کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. وہ نفرت کی سیاست ہے کو چھوڑنی پڑے گی کہ عمر کوٹ اور دادو کے لوگ کراچی کیوں آ رہے ہیں. اس کو یہ کہنا ہوگا کہ افغانی، برمی اور بنگالی کیوں آ رہے ہیں. ان کو یہ کہنا ہوگا کہ پنجاب کے لوگوں کے ووٹوں کا اندراج، KPK کے لوگوں کا ووٹوں کا اندراج اور ڈومیسائل اور PRC اور یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ ہم کا حق ہے. مگر یہ تعصب پرستی اور وحشت کا وہ انجام ہے کہ تم نے تقسیم در تقسیم اپنے آبا و اجداد کا وطن تقسیم کیا، قبرستان تقسیم کیے. کتنی تقسیم چاہ رہے ہو؟ یہ تو مادر وطن ہے جس کا تم کھا رہے ہو. سندھ نے تو تمہارے آبا و اجداد کو عزت دی تھی. اس مٹی کا احترام کرو گے تو تمہارا بھی احترام ہوگا. ریاست صاحب پڑوسی ملک میں جو صورتحال پیدا کیا ہے بڑی تعداد میں وزیر عمران خان کی روایت کیمپ قائم کرا کے کیمپن میں انہوں کے رائندہ اتنے صورتحال تمام خبر آتے اڑی ہے مانو جہازن جا ٹائر پکڑے گی تو نکلن ٹائم تھا لیکن بارڈر ان سے بھی تمام گھنا مانو موجود ہیں. ظاہر ہے یہ مانو پہلی ترجیح پاکستان میں ڈینا ہے. پاکستان میں بھی پہلی ترجیح جگہ ڈی وی سندھ کے ڈی وی. ان میں جو تمام سبھی کانفرنس پارٹی تمام مطلب صورتحال سندھ لائے تمام کہیں آنے کا مستقبل میں تھی سکے گڈیل طور کیترو تاں سگاو آواز ان حوالے سے بلند کرو. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جے چاہے تو لاک ڈاؤن کرنا ہے، وفاق چاہے تو نہ کیوں تاں لاک ڈاؤن ترے بھی لاک ڈاؤن کرے تھا وञن. تو انہن جو پنहिंجو رول ان حوالے سے انہن جے مانو ہوندا ان کي روڪڻ جي حوالے سے ڪيئن ٿا. سب کان پهرين ہے پیپلز پارٹی مخلص نہ ہے. دھاري آبادڪاري ڇو ته زرداري مافيا لينڊ گريبنگ کے دھندے میں ملوث ہے. کل جو کم MQM کندي چائنا کٹنگ جو کم مشرف کے دور میں لینڈ گریبنگ MQM کندي 14 سالن کو لینڈ گریبنگ وہ پیپلز پارٹی پہ کرے. افغانن کے لائے لینڈ گریبنگ ہوا پہ کرے. تنگرے اسان دا چاہوں تو جيڪو افغانستان خانہ جنگی میں مکمل ويو آ ان جا ماڻهو کا اڳي بھی چيو ته کيمپن میں رهنداسين. ان افغانستان جا ماڻهو اڳي بھی تا کيمپن میں نہ رهيا. وہ ماڻهو سڀ ڪراچي پهتا. त पोइ हाणे कहिड़ो अश्योरेंस आहे त इहे माण्हू कैंपनि में हूंदा. वो 7 लख कैंपूं तव्हां चओ था त असां बॉर्डर ते खां ईंदासीं. इहा कहिड़ी अश्योरेंस आहे? क़ाबिल मज़म्मत आहे वफ़ाक़ी सरकार जो फ़ैसिलो. शेख रशीद ऐं चए पियो फवाद चौधरी त को माण्हू न ईंदो. ममता साहिब हेॾां तव्हां हेॾां तो दफ़ा
तव्हां चयो त इहे माण्हू न ईंदा। असांखे नवाज शरीफ जे दौर में चयो वियो त बिहारनि खे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, गुलाम हैदर पाई वज़ीर आला पंजाब हो, चयो वियो त बांग्लादेश को बिहारी खणी पंजाब आईंदासीं। हिकिड़ो बिहारी ॾेखारनि त पंजाब में, हो सभु हिते आहे। तंहिं करे जेको फार्मूलो इमरान जो आहे, उहो इमरान जो फार्मूलो इहो आहे त अफ़गाननि जी वॾे में वॾी आबादी सिंध में कयो, सिंधी अक़लियत में तब्दील। भई पीपुल्स पार्टी लॉकडाउन हाणे इमरान सरकार के त सिंध में लॉकडाउन न लॻायो, पीपुल्स पार्टी लॉकडाउन लॻाए थी त पोइ सिंध पुलिस ऐं रिजर्व जेका पुलिस आहे SRP, उहा बॉर्डर ते छो नथा बीहारियो? हब जे बॉर्डर को बीहारियो, जैकबाद जे बॉर्डर को बीहारियो, उबावड़े जे बॉर्डर को पुलिस बीहारियो, को बि अफ़गानी हिते न आहे। करे सघो, पर ज़रदारी जो न आहे कोन, छो त ज़रदारी खे हर सूरत में पैसा खपनि, सिंध तबाह खपे। हुन जो सिंध जे कब्रिस्तान तारीख़ इज़त सां ज़रदारी माफ़िया जो को तालुक़। असां माण्हुनि खे, मां मीडिया जे माण्हुनि खे अपील कंदुसि त मीडिया उन में रोल प्ले करे सिंध जे धारी आबादगारी खे रोकण लाइ। मैं ख़ुसूसी तौर पर उर्दू मीडिया को ये अपील करूंगा कि गैर मुल्की जो यहाँ आ रहे हैं वो हमारी अमन अमान, हमारी मईशत और हमारे वजूद पे बर्डन है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? समंदर वो इतना गंदा हो गया है कि ऑक्सीजन की बजाय वो जहर फेंक रहा है। कराची की माहौलियात तबाह हो गई, कराची के जंगलात बिल्डर काट रहे हैं, मेगा हाउसिंग सिटी बन रही, आपके बच्चे साफ ऑक्सीजन कहां से? दिन रात हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, ये तो कंक्रीट और स्टील का कब्रिस्तान हो रहा है। हीट वेव की वजह से कराची के लोग गर्मी और धूप में जलकर मर जाएं। तो हमें रोल प्ले करना होगा, गैर मुल्की आबादी को रोकना होगा, बाहर के लोगों के वोटों के इंदराज को रोकना होगा। एमक्यूएम जो तअस्सुब फैला रही है उससे उर्दू आबादी को बचना होगा। और सिंध के लोगों को हमने बचाया है कि वो जरदारी चाह रहा है। मुराद अली शाह और ख्वाजा इजहार ने कोशिश की है कि सिंध के मुस्तकिल बाशिंदे लड़े। पीपुल्स पार्टी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की ये कोशिश है, मगर सिंध के लोगों ने नाकाम बना दी। उर्दू आबादी के अहले दानिश लोगों ने वो नाकाम बना दी है साजिश। अब कह रहे हैं कि अफगानियों को छोड़ा है कि सिंध के लोगों को मारो। क्राइम कराची में, क्राइम का जो रेट है उसमें सब अफगानी मुलविस है। बहैसियत कौम हम अफगानों का एहतराम करते हैं, बहैसियत इंसान हम समझ रहे हैं वो मुश्किल में है, मगर ये तो नहीं है कि वो हमारे घर पे कब्जा करें। अगर इस्लाम का जज्बा पंजाब के लोगों में ज्यादा है तो ये लोग जाओ लेकर वहां उनको रहो अपने पास। इमरान खान किसी को मियांवाली में तो 5 साल रहा के देखे। ये हमारे सरजमीन पे तशद्दुद, हीरोइन, क्लाशनकोफ कल्चर, कराची के हर नौजवान मनुष्यात के जहर से मर रहा है। ये मनुष्यात का जहर अफगानियों ने यहां फैला है और अब ये हुकूमती सरपरस्ती में जहर चल रहा है। रोकना होगा इस लाकानूनियत को। अच्छा रियाज साहब जी, आपने बताया सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ था। उन इजलास में सिर्फ अवामी तहरीक ये भी मौजूद नहीं, जस्टिस जो को माण्हू नज़र न आयो या वरी जेको सेक्युलर पार्टी जो को अॻवान जो शरीक न थियो इजलास में, छा सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ थी? 15 तारीख के इजलास में डॉक्टर कादिर मसीह साहब की तबीयत ठीक नहीं, तॾहिं न थी सघियो। 28 तारीख को सांगड़ जिले में सिंध एक्शन कमेटी नवाबशाह डिवीजन में अवामी जलसन जो ऐलान किया। 28 दिसंबर का 5 सेप्टेम्बर ते नवाबशाह शहर में लखन माण्हुनि जो अवामी इज्तिमा। डॉक्टर कादिर मसीह साहब, मां, साईं जलाल महमूद शाह, असां 28 तारीख खां इहा मूवमेंट लॉन्च था कयूं। इहा मूवमेंट अॻिते हलंदी ऐं जीअं सिंध माल जी उन्हनि ज़िलनि में जदोजहद हलंदी जिस अज़ला में सिंध एक्शन कमेटी ने पहले स्ट्रगल की है, जैसे टट्टो, बदीन, थरपार तक और मीरपुर खास डिवीजन ये जदोजहद करके आए हैं। इस
मरहले में वहां GSN वहां जदोजहद करेगी, हमारे दूसरे दोस्त और साथी। मैं सिंध एक्शन कमेटी की क़यादत के साथ 28 अगस्त को टंडो आदम से जदोजहद की शुरुआत करूं। जब तक है कि तक जैसे सब हमारे साथ है, सब हमारे साथ है।